السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف اسٹائل وتھ مریم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ وہ کلب ہے جہاں پر میں جاب کرتی ہوں، یہ ان کا لابی کا ایریا ہے۔ تو صبح صبح بالکل خالی تھا جب میں جا رہی تھی، تقریباً یہ 7:45 کا ٹائم ہے، 7:45 کا بھی 7:50 کا ٹائم ہے، تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں نے فٹافٹ ویڈیو بنا لی۔ یہ اور بات ہے، مینجمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی مس نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو اتنا کوئی سختی نہیں کرتے کہ ویڈیو نہ بنائیں، لیکن میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ کلب شیئر کر لوں۔ یہ بوفے ایریا ہے، یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے، کہ میں کہوں کہ یہاں کا کھانا نہیں، یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے۔ میرے بچوں کو یہاں کے کباب اور نان بہت پسند ہیں، کہ میں نے شادی کے بعد میرا ولیمہ یہیں پر ہی ہوا تھا۔ میرے جیٹھ کی یہاں کی ممبرشپ ہے، تو میرا ولیمہ یہیں پر ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اکثر میرے جیٹھ کے بچوں نے، میری نند نے جب کبھی کھانا دیا ہے تو ہم لوگوں نے یہاں پر بہت کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا کہ اب ہم لوگ اک گئے ہیں۔ ہم نے یہ جو ایریا ہے، اس ایریا میں بہت بیٹھ کے فائر ورک انجوائے کیا ہے، اور موسم بہت اچھا تھا، جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ سامنے وہ کافی شاپ ہے، کافی شاپ بھی زبردست، ان کے کیک رس، ان کے بسکٹ، ان کے لیمن ٹارٹ، چاکلیٹ والے بسکٹ بہت اچھے ہیں، بہت ٹیسٹی ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہاں کا ویو بہت اچھا ہے۔ یہاں بیٹھ کر کہ آپ نے کچھ نہیں بھی کھانا، آپ نہیں کھا رہے تو کوئی بات نہیں، بے شک آپ تھرمس میں اپنی چائے بنا کے لے آئیں۔ میں تو اکثر ایسے ہی کرتی ہوں، اپنی چائے بنا کے۔ تو 180 روپے کی چائے جو یہاں سے پینی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ گھر سے چائے بنا کے لے کے آئیں، تو یہاں بیٹھ کے ہم چائے پی لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پول والا ایریا جو ہے وہ بیک سائڈ پر ہے۔ فرنٹ پہ وہ شاپس وغیرہ ہیں، پیسٹری شاپ ہے، کافی شاپ ہے، اور ان کے بیک سائڈ پہ بینکویٹ ہال ہے۔ تو یہ ہے کہ اسپورٹس ایریا بھی ان کا بہت اچھا ہے، صاف ستھرا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا بھی موقع لگے تو ضرور وزٹ کیجیے گا، وزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ لیڈیز پول ایریا ہے، ساتھ اس کے جینٹس پول ایریا ہے۔ کچھ ٹائم کے لیے لیڈیز پول ایریا بند تھا، کیونکہ تھوڑی سی رینوویشن ہو رہی تھی، کچھ ٹائلز وغیرہ کا پرابلم تھا۔ تو جب میں نے فرسٹ ٹائم یہاں پر کی تھی تو میں نے ادھر ہی کی تھی، لیڈیز پول جو تھا نا ان کا الگ ہی تھا۔ پھر بیچ میں ایک سیزن میں نے چھوڑ دیا، 2 سیزن میں نے چھوڑ دیا تھا، میں نے نہیں کیا۔ اور پھر جب میں آئی تو پھر یہ جینٹس پول ہی، لیڈیز پول بھی تھا اور جینٹس پول بھی تھا۔ تب ہماری ٹائمنگ تھی 10 بجے سے لے کے 5 بجے تک۔ اب ہماری ٹائمنگ ہے صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک، اور شام کو 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک۔ تو بہت اچھا ہے، بڑا پرسکون ماحول ہے، کہ آپ کو یہاں پر ارد گرد دیکھ کے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ماحول بہت اچھا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، کوئی کسی کو نہیں تنگ کرتا۔ اور ان سب جگہوں پہ گھوم کے اور پھیر کر تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ کسی کے گھر بھی جانا ہمارے لیے محال ہوتا تھا، کہ کوئی ہمیں اپنے گھر بھی نہیں بلاتا تھا۔ آپ کے ساتھ ساری باتیں شیئر کی ہیں، تو اسی طرح باتوں میں مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب ہم ہم بڑے ہو گئے نا، تو ہمارے رشتوں کی باری آئی نا، تو میری جو سب سے بڑی بہن تھی اس کی تو شادی جھٹپٹ ہو گئی۔ امی کے جاننے والے تھے، میری امی جاب کرتی تھی، تو ایسے ہی وہیں پر ہی کوئی جان پہچان بنی، تو ان کے گھر گئے تو انہوں نے پسند کر لیا میری باجی کو، ان کے گھر قرآن خوانی پہ گئے۔ تو اس طرح سے میری بہن کی شادی 17 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب میرے سے بڑی بہن ہے، اس کی شادی کا سلسلہ شروع ہوا، تو پرابلمس ہی اتنی ہو گئیں کہ لوگ ہمارے ارد گرد والے، ہمارے جان پہچان والے، ان کے گھر لڑکے ہوتے تھے اور وہ کر سکتے تھے، لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ رشتہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کی ماں تو فیکٹری میں کام کرتی ہے، پلے ان کے کچھ ہے نہیں، تو انہوں نے جہیز کیا لے کے آنا ہے۔ صرف اور صرف جہیز کی وجہ سے ہمارے اپنے جان پہچان والے، جن کے ساتھ ہم نے اتنا ٹائم گزارا تھا، انہوں نے کبھی رشتے کے لیے حامی نہیں بھری۔ لیکن اللہ کی کرنی آپ دیکھیں، میری باجی کے ساتھ چلو جہاں اس کی شادی ہوئی، پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی قصہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ تو جب میری جاب لگ گئی، میں میٹرک کیا، میٹرک کے بعد میں نے کورس کر لیا، اس کے بعد مجھے شوق تھا کہ میری اچھی جگہ کہیں جاب لگ جائے۔ میں نے کمپیوٹر کورس کر لیا، تو میری سیمی گورنمنٹ جاب لگ گئی۔
وہاں پر میں نے جاب کی. پھر ہمارے ارد گرد لوگوں کو ہوا کہ نہیں اب یہ سرکاری نوکری کر رہی ہے تو اس کا رشتہ لینا چاہیے. لیکن پھر وہی لوگ جو میری باجی کا میری بڑی بہن کا رشتہ لینے سے گھبراتے تھے انہوں نے اسپیشل میرے لیے رشتہ بھیجا کہ نہیں جی ہمارے چھوٹے بیٹے کے لیے آپ اس کا رشتہ دے دیں. میری امی انٹرسٹڈ تھی پر میں نہیں انٹرسٹڈ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ نہیں جب ہمارے پلے کچھ نہیں تھا تب آپ نے ہمیں پوچھا نہیں. اب جب سرکاری نوکری لگ گئی ہے اب آپ کو تھا کہ جی کمائے گی اپنے لیے اپنے خود بھی کھائے گی ہمارے بھائی کو بھی کھلائے گی. تو ایسے نہیں ہوتا. بڑے بڑے حالات سخت ہوتے ہیں. باقی باتیں آپ کے ساتھ پھر ڈسکس کروں گی. خوش رہیں آباد رہیں ہنستے کھیلتے رہیں.